کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، نہ ایجوکیشن میں اور نہ ہی کسی اور فیلڈ میں، چاہے آپ اس کو سپورٹس ہی میں دیکھ لیجئے۔ پاکستان ہمارا بنا تھا اسلام کے نام پہ، مگر اس کو اسلامک لوگ ہی لے کے ڈوب رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسٹریمسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ یہی صاحب کو دیکھ لیجئے کہ یہ یوکے یونیورسٹیز انہوں نے ڈگری لی، لیکن اس کے بعد یہ لبیک والوں کا بینر لے کر مطلب اوبویسلی ہمارا ملک اسلام پہ بنا اور یہ اسلامک لوگ ہی ہمارے کریکٹر کو اتنا ہمارے ملک کو نیچے کر دیے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یو اے ای کے ساتھ پولر ریسرچ کولیبوریشن کیا ہے، یو اے ای نے اور انڈیا نے پولر ریسرچ کولیبوریشن۔ پاکستان کا یوتھ ہمیں ایک طرح کا ایکسٹریمسٹ دکھائی دیتا ہے جو ہر بات میں ریلیجن کو لے کر آتا ہے، ہر بات میں جی تمہارا ریلیجن کیا ہے یا تم کس فرقے سے ہو، اور اسی قسم کی باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ لوگ مانیں آپ کتے ہیں، آپ لوگ اس چیز کو مانیں کہ آپ لوگ کتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو میں ان کو رلاؤں گا، اور آج حالت یہ کہ تمہارے آنسو تک خشک ہو چکے ہیں۔ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ جس جگہ پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں یہ مینوفیکچر ہوتی ہیں، یہ گدے مینوفیکچر ہو رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہز ہائینس شیخ عبداللہ جو ہیں وہ بن زید ال نہیان جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر ہیں۔ اصلیت میں اس طریقے کے جو رشی سناک سے لے کر کاش پٹیل سے لے کر یہ لوگ تبھی نکلیں گے جب آپ کے یہاں ٹریڈیشنز، آپ کا کلچر جو ہوگا وہ اس لیول کا ہوگا۔ کلچر آپ کا کنفیوزڈ ہے، ہیں آپ انڈین، بھائی ہیں ہندو کلچر، ہیں آپ انڈین، لیکن کریکٹ کر رہے ہیں کبھی عربی سے کبھی ترکی سے۔ اب اماراتیوں کے پاس پیسہ ہے، انڈینز نے اس پیسے کا فائدہ اٹھانا ہے، انڈینز نے اپنی یونیورسٹی اور کالجز اور یوتھ اور اپنے سائنٹسٹ کو انگیج کرنا ہے اماراتیوں کے ساتھ۔ نمشکار دوستوں، دو تصویر آج انٹرنیٹ میں وائرل ہے۔ ایک تصویر ہمارے سپر سٹار ڈی کوکیش کی ہے، جس نے ماتر 18 سال کی عمر میں کل ورلڈ چیمپئن شپ کا خطاب جیت لیا۔ وہیں دوسری طرف پاکستان کی گریجویٹ جس نے یوکے میں پڑھائی کی اور ڈگری لیتے وقت سٹیج میں تحریک لباک کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اور یہ تحریک لباک وہی پارٹی ہے جس نے سر تن سے جدا کا نعرہ سب سے پہلے لگایا تھا۔ ان دونوں تصویر کو ہی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا فرق ہے ایک انڈین یوتھ اور ایک پاکستانی یوتھ میں۔ اور بات صرف پاکستان کی ہی نہیں، ہم نے حال فی الحال میں جو بنگلہ دیش میں دیکھا اس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ شیخ حسینہ کے جاتے ہی وہاں کے یوتھ سڑک پہ اتر گئی اور اپنی ہی پرائم منسٹر کے برا اور ان کی بلاؤز کے ساتھ فوٹو کھچانے لگے۔ اور یہی کارن ہے کہ آنے والے وقت میں بنگلہ دیش کی حالت بھی پاکستان جیسی ہی ہونے والی ہے۔ اسی ٹاپک پر چلے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، نہ ایجوکیشن میں اور نہ ہی کسی اور فیلڈ میں، چاہے آپ اس کو سپورٹس ہی میں دیکھ لیجئے۔ جبکہ بھارت کا یوتھ جو ہے وہ ہمیں سپورٹس میں بھی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور ہر طرح سے ایسے کام کر رہا ہے جس سے کہ ان کی کنٹری کا نام جو ہے وہ ایک طرح سے روشن ہو یا اور آگے پروگریسو طریقے سے بھارت آگے بڑھے۔ جبکہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسٹریمسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ یہی صاحب کو دیکھ لیجئے کہ یہ یوکے یونیورسٹیز انہوں نے ڈگری لی، لیکن اس کے بعد یہ لبیک والوں کا بینر لے کر اور وہاں اسٹیج پر اپنی ڈگری لینے سے پہلے لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیے۔ جبکہ بھارت کا یوتھ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ یہ ورلڈ میں سب سے ینگسٹ چیمپئن شپ جو ہے یہ چیمپئن جو ہے وہ بنے ہیں، اور چیس میں انہوں نے سب سے ینگسٹ یعنی 18 ایئرز ان کی عمر ہے، اور اس میں انہوں نے دنیا کے سب سے بہترین کھلاڑی ہونے کا اور چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ لیکن پاکستان کا یوتھ ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کا یوتھ ہمیں ایک طرح کا ایکسٹریمسٹ دکھائی دیتا ہے جو ہر بات میں ریلیجن کو لے کر آتا ہے، ہر بات میں جی تمہارا ریلیجن کیا ہے یا تم کس فرقے سے ہو، اور اسی قسم کی باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ہمیں ہر جگہ آگے دکھائی دیتا ہے، اور ہم اس کے اوپر بجائے اپنے اوپر کام کرنے کے اس کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر جلتے کڑتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی ایجنسیز کی سازش ہے جو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کس کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا، کس کس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپنے ملک میں جگہ دی، اور نہ صرف جگہ دی بلکہ ہم نے ان کا اتنا خیال رکھا کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر کہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو ہمارے سے پکڑا گیا تھا اسامہ بن لادن ہو، چاہے حافظ سعید ہو، چاہے
جو جس نے بچوں کو مار ڈالا ہمارے یہاں پشاور اسکول میں، چاہے احسان اللہ احسان ہو، سید صلاح الدین ہو، یا پھر کہہ لیجئے کہ داؤد ابراہیم، یا اسی طرح کے بہت سے لوگ، یعنی کہ یہ لال مسجد والا مولوی یہ ہو جائے، یا پھر وہ جو ہم نے بلا کے بٹھایا تھا اپنے یہاں یعنی کہ ذاکر نائک وہ ہو جائے، چاہے میاں مٹھو جو کہ زبردستی ہندو بچیوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، ان کا ریلیجن چینج کرواتا ہے، چاہے زید حامد جو ہر بات میں غزوہ ہند کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں جگہ دی، ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی، ہم نے ان کو پروموٹ کیا، ہم نے ان کو فنڈ کیا، اور اس کے بعد ہم امید یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی ایسی یوتھ نکلے جو جا کر ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا پھر کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں سی او لگ جائے، یا پھر ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایسی یوتھ نکلے جس کو دیکھ کر لوگ ڈریں گھبرائیں نہیں. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ چاہے وہ یورپ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو یا گلف کنٹریز، ہر جگہ پر ہمارے لوگوں سے یعنی پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے سٹیزنز جو ہیں ان سے لوگ گھبرانے لگے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف نہ لائیے تو ہی اچھا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ بھیک مانگنے میں بھی ہم نے اپنا کہیں پہ بھی نام جو ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ روشن نہ کیا ہو. یہاں چاہے ہم یورپین کنٹریز میں جائیں، چاہے گلف کنٹریز میں جائیں، چاہے سعودی عربیہ، یو اے ای یا کہیں بھی پہنچے، وہاں ہم بھیک مانگنے سے پیچھے نہیں رہتے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری عزت کرے. ہم ساری دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں اور اسلامک کنٹریز کے ہم چودھری ہیں. تو یہ بتانے کے لیے ہم بہت بے چین رہتے ہیں، لیکن ہماری یوتھ کا حال یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ پر آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو ریلیجن بیچتی دکھائی دے گی، آپ کو ہر جگہ یہ بتاتی ہوئی دکھائی دے گی، نہ صرف روڈ کے اوپر، یونیورسٹیز میں، اسکول، کالج، مدرسے میں، بلکہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مذہبی درس دیتی دکھائی دے گی. آپ کو جگہ جگہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ اسلام سے باہر ہیں، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ واجب القتل ہیں، یعنی آپ کو مارا جا سکتا ہے. سر تن سے جدا اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ہی نعرے، کس طرح سے جا کر اپنے ہی لوگوں کو بھی جب یہ سوسائڈ بامبرز پہنچتے ہیں اور نعرہ لگا کر اسلام کا اور وہاں پر دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں اور خود بھی مر جاتے ہیں، اس وقت ان کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ جنت میں جانے والے ہیں اور واقعی میں دنیا کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. یو اے ای کے ساتھ پولر ریسرچ کولیبوریشن کیا ہے. یو اے ای نے اور انڈیا نے پولر ریسرچ کولیبوریشن، اور یہ انڈیا یو اے جو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یہ اس کی صرف دس از ون آف دا فیسٹس آف دیٹ. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس کی وجہ سے بیریئرز جو ہیں وہ یو اے ای سمجھتا ہے کہ کم ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ٹریڈ بہتر ہوئی ہے، انویسٹمنٹس آئی ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہز ہائینس شیخ عبداللہ جو ہیں وہ بن زید ال نہیان جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر ہے. اینڈ آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ون آف دا ویری کلوز فرینڈس آف ڈاکٹر جے شنکر. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ہوم ڈاکٹر جے شنکر وینٹ ٹو سی. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو ان کو ملنا، ان کے ساتھ ایکسچینج، رابطے، سارا کچھ کرنا، بائی لیٹرل کوآپریشن، اور آج اس مقام پہ تعلقات آ گئے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ پولر ریسرچ، یعنی کہ مطلب آپ پولر ریسرچ، آپ ہمارے تو پاکستانیوں کو سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ کہاں وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سے چلے، ٹھیک ہے جی، کہاں وہ کنیکٹیویٹی سے چلے، کہاں وہ اس چیز کو بات کہہ رہے تھے جی کہ $100 ارب کی ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ لے کے جانی ہے، اور کہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پولز پہ جائیں گے، نارتھ پول پہ جائیں گے، ساؤتھ پول پہ جائیں گے، ہم تو پولر ریسرچ جو ہے اس کو اہمیت دیں گے. ٹھیک ہے جی. سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس کو پاکستانی گورنمنٹ کو بہت سیریس لینا چاہیے، دیٹ ہاؤ ٹو انگیج دی عرب ورلڈ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے.